کئی علماء نے کہا ہے کلمہ طیبہ محمد رسول اللہ کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے، تو آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ اور 6 کلمے کیا حدیث سے ثابت؟ سبحان اللہ، کیسے کہتے ہیں؟ کئی حدیث میں ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصیت کیا آپ نے کہ جاؤ جنگ کرو حتی یشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، صاف ہے یہی کلمہ ہے۔ اس کے علاوہ اور دوسری میں جو حضرت معاذ بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا تو وہاں بھی انک ستاتی قوما اہل کتاب، صحیح بخاری وغیرہ کی روایت ہے، فلیکن اول ما تدعوہم ان یشہدوا ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، گواہی دیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی۔ یہ لوگ جو ہے نا یہ بات کہنے والے، مجھے یاد ہے مجھے بہت پہلے حیدرآباد میں بہت زیادہ اس قسم کے لوگ پنپ رہے ہیں، اور اس کی چھوت جو ہے وہ اس کا چھوت جو ہے بنگلور میں بھی پہنچ چکا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے کو اہل قرآن کہتے ہیں، کہا قرآن میں ہے ہی نہیں یہ لا الہ الا محمد رسول اللہ کلمہ، تو تم کون سا کلمہ پڑھتے ہو؟ ٹھیک ہے تم پڑھو کچھ قرآن سے لے کر کے، لیکن قرآن کو صرف اپنا وہ بنانا کہ قرآن ہی یہ اسلام کی کتاب ہے، حدیث کی کوئی حیثیت نہیں۔ اگر اسلامی حکومت کے اندر وہ لوگ رہ رہے ہیں تو ان سے توبہ لی جائے گی، ورنہ قتل کر دیا جائے گا، کیونکہ یہ متفق علیہ ہے کہ اللہ کی کتاب کی تفسیر پیارے رسول کی حدیث میں، اور حدیث جو حضرت جبریل پیارے رسول کے پاس آ کے لاتے تھے اللہ کی طرف سے، قرآن لفظ اور اس کا سب کچھ معنی وہ قرآن کی شکل میں ہے، لیکن حدیث جو ہے وہ لفظ حضرت جبریل علیہ اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا، حکم دیا، اور حضرت جبریل نے پیارے رسول نے اس کو اپنے لفظ میں ادا فرمایا، لیکن اپنی طرف سے پیارے رسول نہیں بولتے تھے۔ اور جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ حدیث جو ہے 1-2 آدمیوں نے بیان کیا ہے، غلطی کا شبہ ہے، تو ہم نے ایک آدمی کے خلاف کتاب لکھی تھی اسی موضوع پر، وہ ہے موٹی پڑھی ہے ابھی تک، تو اس میں ہم نے کہا کہ اگر تم ہر چیز کو کہتے ہو کہ نہیں، ایسے لوگوں نے بیان کیا ہو جن کے غلطی کا یا جھوٹ بولنے کا خطرہ نہ ہو، 1 آدمی غلطی کر سکتے ہیں، 10 آدمی غلطی کر سکتے ہیں، وہ لوگ کہتے ہیں۔ اس کا معنی یہ ہے کہ حدیث لائق اعتماد نہیں ہے اور حجت نہیں ہے شریعت میں، ان کا یہ کہنا ہے۔ اہل قرآن جو ہم نے کہتے ہیں قرآنیون، ہم نے ان کے جواب میں کہا تھا کہ اگر یہی مسئلہ ہے تم اپنا نسب نامہ اپنے باپ سے ثابت کرو، کیسے ثابت کرو گے؟ نکاح میں 2 آدمی صرف گواہ تھے، اور جس نے نکاح پڑھا ہوگا تیسرا ہو گیا، 2-4 آدمی اور گواہ رہے ہوں تو جن کی گواہی لی گئی ہے 2-3 آدمیوں کی، وہ ان کی غلطی کا امکان ہے کہ نہیں؟ اگر تم نہیں مانتے ہو کہ ہزاروں آدمیوں نے بیان کیا ہو تبھی ہم لیں گے، جس کو متواتر کہتے ہیں، تو تمہارا نسب نامہ تمہارے باپ سے ثابت ہی نہیں ہوگا۔ ہم کہیں گے نہیں تم اپنے باپ کے بیٹے نہیں، وہ ثابت کرو، کیسے ثابت کرو گے؟ ہاں ہمارے باپ سے فلاں شادی ہوئی اور فلاں نکاح پڑھایا، اتنے آدمی گواہ تھے، لیکن پھر بھی وہ تو متواتر یعنی اتنی عدد میں نہیں تھے کہ جھوٹ کا یا بھولنے کا یا خطرے کا امکان نہ ہو۔ تو دنیا میں ہمارے ائمہ رحمۃ اللہ علیہ نے خود قرآن حدیث سے لے کر کے جو قواعد تصحیح حدیث کے ثابت کیے ہیں یا ان کو انہوں نے قبول کیا ہے، وہ یہ ہے کہ دیکھو آدمی کیسا تھا بیان کرنے والا، آدمی اگر نیک ہے تو اس کو ہم بلا وجہ جھوٹا کیوں کہیں گے، اور اگر وہ حافظے کا مضبوط ہے اس کو کیوں کہیں گے بھول گیا ہوگا؟ اس کا معنی ہے کہ تمہاری یہ بات تم جو کہہ رہے ہو خود کہ ہم فلاں باپ کے بیٹے ہیں تو تمہاری یہ بات غلط ہوئی، تم اکیلے کہہ رہے ہو، ہم نہیں مانیں گے، تم حرامی ہو، تم لاؤ دلیل دو، یہی بات آئے گی۔ حقیقت میں الزامی طور پر یہی جواب دیا جائے گا۔ تو میرے کہنے کا مطلب ہے کہ آپ دیکھیے ایک حدیث 2-4 صحابہ نے یا ایک ہی صحابہ نے نقل کیا اور ان سے کئی لوگوں نے روایت کی۔ مثال ہم دیتے ہیں کہ پیارے رسول نے خبر دی ہے کہ ایک زمانہ آئے گا کہ مدینے سے آگ نکلے گی، اور وہ آگ اتنی اونچی جائے گی کہ شام بصرہ جو شہر ہے
وہاں اونٹ جو چر رہے ہیں ان کی گردنیں اس کی آگ کی روشنی میں نظر آئیں گی وہاں کے لوگوں کو، یعنی اتنی اونچی آگ ہوگی۔ اور شام جو ہے 1000 کلومیٹر سے زیادہ ہوائی جہاز جو ہے 1.5 گھنٹے سے زیادہ چلتا ہے، اور 1000 اور کچھ کلومیٹر سے زیادہ ہے، 1000 تو تبوک وغیرہ ہے، تبوک اردن کا کیا حدود، پھر سوریہ۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک یا دو صحابہ نے اگر نقل کیا ہے، آپ اس کو تحقیق کر لیجئے، لیکن ان کے بعد بہت سے لوگوں نے نقل کیا، تابعین سے، ان سے تابعین، تبع تابعین، سب نے۔ تو یہ خبر واحد جس کو کہتے ہو کہ ہم نہیں قبول کریں گے، دیکھو اس کا وقوع ہوا، اور سن 600 اور کچھ ہجری میں یہ آگ نکلی، باقاعدہ دنیا جانتی ہے، تاریخ جانتی ہے۔ اور جتنے علماء نے علامات قیامت لکھا ہے یا پیارے رسول کی احادیث کے بارے میں تصدیق کا ذکر کیا ہے، اس قصے کا ذکر کیا انہوں نے۔ بلکہ ایک کتاب میں نے دیکھا، انہوں نے لکھا ہے کہ تیمہ تبوک کے قریب ہے، 800-900 کلومیٹر دور۔ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ کتاب اس آگ کی روشنی میں اس کو نقل کیا ہے جو آگ مدینے میں نکلی تھی۔ تو پیارے رسول کا ایک آدمی کیسے، ایک صحابی نے نقل کیا، ہم تو یہی جانتے ہیں کہ یہ ایک ہی صحابی سے نقل ہے، لیکن اس کا وقوع ہوا۔ اسی طرح جتنی چیزیں ہیں آپ دیکھیں گے پیارے رسول نے جو کہی ہیں احادیث میں، اپنی طرف سے تو نہیں کہتے تھے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، اور محدثین نے بڑا پیک پچھوڑ کر کے اس کو صحیح اس معنی میں کہا ہے کہ ہم نے دیکھا کہ صحابی تو ظاہر بات ہے وہ انشاءاللہ تحقیق اور تحقیق سے بالا تر ہیں کہ وہ سچے تھے یا جھوٹے تھے، لیکن تابعین کیسے تھے، ایک دوسرے ان کی گواہی دے رہے ہیں کہ نہیں اچھے تھے، سچے تھے، اور وہ آخر دم تک دماغ ان کا صحیح تھا، بھولتے نہیں تھے۔ ان سے روایت کرنے والے، ان سے روایت کرنے والے، جب اس طرح کا، اور ہر ایک نے ایک دوسرے سے سنا ہو، یہ نہیں کسی سے سن کر کے کہ فلاں نے یہ کہا، وہ بھی ضعیف ہو جاتی ہے روایت۔ تو اس طرح کر کے جب ہم اس کی جانچ کرتے ہیں تو صحیح حدیث جو ہے وہ عام طور پر دنیا میں اسی پر عمل چل رہا ہے، اسی قسم کے خبروں پر عمل چل رہا ہے۔ اب قاضی کسی کا ہاتھ کاٹے گا، شریعت میں آپ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ، چور یا چورنی جو ہے ان دونوں کا ہاتھ کاٹو، یہ ان کا بدلہ ہے جو انہوں نے غلط کام کیا ہے۔ اس کے لیے دو آدمی گواہی دیں کہ ہم نے دیکھا کہ فلاں نے چوری کی ہے، دو آدمی غلطی کر سکتے ہیں، اور یہ ہاتھ جو ہے معصوم ہے۔ امام شافعی کے رسالے میں نے یہ چیز دیکھی ہے، استدلال بڑا اچھا انہوں نے ذکر کیا، کسی قسم کے لوگوں کا جواب دیتے ہوئے کہا تم کہتے ہو کہ نہیں، ہم کئی آدمی جب روایت کریں اور ان میں بھولنے کا یا جھوٹ کا شبہ نہ ہو تبھی قبول کریں گے، تو اگر کسی چور نے تمہارا کوئی چیز چوری کر لی تمہاری، دو آدمیوں نے گواہی دی، قاضی کیا فیصلہ کرے گا؟ کہا ہاتھ کاٹنے کا فیصلہ کرے گا۔ کہا کیوں؟ دو آدمی تو غلطی بھی کر سکتے ہیں، تم کہتے ہو، اور یہ ہاتھ اللہ کیا معصوم ہے، اس معنی میں کہ اس کو بغیر کسی دلیل، صحیح دلیل کے، جو اسی عصمت کی دلیل کے برابر ہو کہ کسی کے اوپر ظلم نہیں ہو سکتا، کسی کا سر نہیں توڑ سکتے، کسی کا ہاتھ نہیں کاٹ سکتے، یہ ہاتھ معصوم ہے، تو دو آدمیوں کی گواہی پر کیوں اس کو تم کاٹو گے؟ اس کا معنی ہے کہ دو آدمیوں کی گواہی یقینی ہے، ماننا ہے اس کو، جس طرح اور دوسری چیزوں میں ہم مانتے ہیں اسی طرح یہ بھی ماننا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یقیناً یہ لوگ جو عقلیں ہیں، کم عقلیں ہیں، لا یعقلون ہیں، جو کہتے ہیں کہ نہیں حدیث جو ہے وہ پیارے رسول کی سنت شریعت میں حجت نہیں ہے، یقیناً وہ کفر کر رہے ہیں۔ بے شک اگر علی الاطلاق کریں کہ حدیث قابل حجت نہیں ہے تو کافر ہیں، اور اسلامی حکومت میں ان کو اگر پکڑا جائے گا توبہ لی جائے گی، نہیں توبہ کریں گے تو قتل کر دیا جائے گا، یہ فیصلہ کیا علماء نے۔ ہاں کسی ایک حدیث کے بارے میں اور دوسری جس میں شبہ ہے، انہوں نے کوئی دلیل دی کہ نہیں یہ فلاں نے ان سے ملاقات نہیں کیا، کسی نے کہا نہیں ملاقات کیا، اس کا اگر انکار کر رہے ہیں کہ نہیں یہ صحیح نہیں ہے تو کوئی حرج نہیں، لیکن پورے طور پر پورا حدیث کا پلندہ نام رکھتے ہیں، وہ پلندہ، حدیث کا پلندہ، یہ سب بیکار چیز ہے، غیر قابل قبول ہے۔ ایسے لوگوں کا سر بھی ہمارے خیال سے اڑا دینا چاہیے جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ لیکن اس قسم کی آوازیں اسی جگہ پر اٹھتی ہیں جہاں آزادی ہوتی ہے ہر کام کرنے کی، کوئی اپنی
بہن کے ساتھ بھی غلط کام کرے تو اس کو کچھ نہیں کر پاتے ہیں. ایسے ملکوں میں اس طرح کی باتیں بہرحال اٹھتی ہیں. تو کہتے ہیں کئی علماء نے کہا کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے. جھوٹ کر رہے ہیں, حدیث انہوں نے پڑھی نہیں ہے. پڑھیں حدیث, دیکھیں کتنی احادیث میں یہ لفظ آیا ہے